روزہ اگر پیٹ کا ہے تو روزہ زبان کا بھی ہونا چاہیے. سب سے پہلی چیز، روزہ کہ روزہ رکھنے کے بعد آپ جھوٹ سے پرہیز کریں، روزہ رکھنے کے بعد آپ چگلی سے پرہیز کریں، روزہ رکھنے کے بعد آپ کسی کی غیبت سے پرہیز کریں، روزہ رکھنے کے بعد آپ بدگمانی سے پرہیز کریں، روزہ رکھنے کے بعد خاص طور سے آپ گالی دینے سے پرہیز کریں. یہ روزہ اصل روزہ ہے. روزہ رکھ لینے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ بھوکا رہیں پورا دن اور پڑے رہیں چارپائی پر، یہ روزہ ہے. معاف کیجیے گا، یہ روزہ نہیں ہو سکتا. یہ صرف اور صرف فاقہ ہو سکتا ہے. روزے کا مطلب ہے کہ انسان کے اندر پوری طریقے سے تبدیلی آ جانا. تبھی تو قرآن نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزہ فرض ہی انسان کے اوپر اس لیے کیا گیا ہے تاکہ انسان کے اندر تبدیلی آ جائے، تاکہ انسان پرہیزگار بن جائے، تاکہ انسان متقی بن جائے. روزہ رکھنے کے بعد بھی اگر انسان بد اخلاقی کے ساتھ کام کر رہا ہے، بد کرداری کے ساتھ کام کر رہا ہے اور بدگمانی کے ساتھ کام کر رہا ہے تو معاف کرنا، یہ روزہ نہیں ہو سکتا. اس لیے کوشش کریں کہ روزے کے اندر، روزے کی حالت میں اور روزے کے بعد بھی، روزے کے باہر بھی کسی کی غیبت سے بچیں، چغلی سے بچیں، بد کرداری سے بچیں، بد اخلاقی سے بچیں، بدگمانی سے بچیں اور گالی دینے سے بچیں. اب آپ نے روزہ تو رکھ لیا، لیکن پریوار کے اندر، گھر کے اندر آپ بچوں کے اوپر ظلم و زیادتی کر رہے ہیں اور اپنی بیوی کے اوپر ظلم و زیادتی کر رہے ہیں. معاف کرنا، یہ روزہ نہیں ہو سکتا. ارے بھائی، روزہ رکھا آپ نے اللہ کے لیے، روزہ رکھا آپ نے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، لیکن آپ اپنا غصہ بچوں کے اوپر اتار رہے ہیں، آپ اپنا غصہ اپنی بیوی کے اوپر اتار رہے ہیں، تو پھر آپ کا اپنے نفس پر کنٹرول کہاں رہا؟ آپ نے تو روزے کو صرف فاقے تک محدود سمجھ لیا. اس لیے کوشش کریں کہ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، ایک مہینہ خاص طور سے رمضان المبارک کا اس لیے آتا ہے تاکہ اس مہینے کے اندر 11 مہینے باقی زندگی گزارنے کی پریرنا انسان کو مل سکے. کس طریقے